رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی۔ جن جن کی بات بنی ہے ذرا مل کے محبت کے ساتھ پڑھ لیں۔ صورت نجات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی۔ اور پہلے ان کا نور بن گیا، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اول ما خلق اللہ نوری یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری ان الرسول لنور یستضاء به سیف من سیوف اللہ مسلول۔ پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی، اور روح کی روشنی سے دل بنا، ان کے روح کی روشنی سے دل بنا، یہ صبح سے رات بن گئی، روح کی روشنی سے دل بنا، روح کی روشنی سے دل بنا، یہ صبح سے رات بن گئی، جب آپ آئے بات بن گئی۔ اب آخری شعر، سورت قرآن جو پڑھی، سورت قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی۔ والضحى والليل إذا سجى ألم نشرح لك صدرك إنا أعطيناك الكوثر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سورت قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی۔ معزز احباب، احکام رسول اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت للعالمین جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں وجاہت اتنی ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اور حضور کی رضا کیا ہے کہ میری امت بخشی جائے۔ حضور اپنی امت کی بخشش چاہتے ہیں۔
دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. نبی اکرم پورے مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کل جب حشر کا دن ہوگا تو حشر کے میدان میں بہت ساری امتیں آئیں گی، لیکن سب امتوں کا حساب بعد میں ہوگا، حضور کی امت کا حساب پہلے ہوگا. سرکار فرماتے ہیں ہم اول بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں. امت والے دن جنت میں میری امت سب سے پہلے جائے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا حسن ہے کہ سب امتیں انتظار میں ہیں اور سرکار کی امت وہاں جنت میں پہلے جا رہی ہے. مجھے بتائیے یہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہے یا حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے؟ آپ بتائیں گے. یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. امتیں ساری بات میں حضور کی امت پہلے، بلکہ آپ کے دل کا زنگ اتر جائے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا. آخری حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حیات طیبہ ظاہرہ کی. جب جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں تو میرے سرکار نے فرمایا جبریل واپس جاؤ. اسرائیل علیہ السلام آئے، حضور نے فرمایا واپس جاؤ، پہلے میری امت کے بارے میں کوئی خوشخبری لے کے آؤ. پھر جبریل امین جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. میں وہ طویل حدیث کو ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جب جبریل امین واپس آتے ہیں نا، میری امت کے بارے میں اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حضور نے پوچھا تو جبریل امین نے اللہ کریم کے جواب سے حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان اللہ تعالی قد یقول قد حرمت الجنت علی جمیع الانبیاء والامم حتی تدخلها انت و امتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اللہ کریم آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے اور اللہ کریم فرماتا ہے میرے پیارے حبیب میں نے اس وقت تک جنت کو پہلے دور کی امتوں پر بھی اور پہلے دور کے نبیوں پر بھی روک دیا ہے جب تک آپ اور آپ کی امت پہلے جنت میں نہیں چلی جاتی. یعنی آپ دیکھیے کہ پہلے دور کے انبیاء کرام وہ بھی جنت میں بعد میں جائیں گے، مصطفیٰ کے صدقے اور نسبت سے حضور کی امت جنت میں پہلے جائے گی. حالانکہ شان تو نبیوں کی زیادہ ہے نا، لیکن حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی امت کو جنت میں لے کے جاؤں گا، پھر ہر نبی اپنی اپنی امت کو لے کے جنت میں جائے گا. اور پھر اگلی بات بھی بتا دی، وہ سنیں گے تو اور ایمان تازہ ہوگا کہ کتنی کتنی امت جنت میں جائے گی. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں فی الجنت 120 صفا، جنت میں جو صفیں جائیں گی ان کی تعداد 120 ہوگی. کتنی صفیں جنت میں جائیں گی؟ 120. یہ بھی ماشاءاللہ لمبی صفیں ہیں، لیکن وہ صفیں جو 120 جنت میں جائیں گی نا، وہ پتہ کتنی لمبی ہوں گی؟ مشرق سے لے کے مغرب تک کتنی لمبی ایک صف ہوگی. اتنی لمبی لمبی صفیں. اور کل کتنی صفیں جنت میں جائیں گی؟ بول کے ذرا بتا دیں. 120 صفیں. اور سرکار فرماتے ہیں سمانون منہا من هذه الامہ، 120 میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوگی. ابھی بھی بعض لوگ شک میں پڑے ہوئے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، ابھی بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے جنت میں جانا ہے کس نے نہیں جانا. وہ حضور فرماتے ہیں 80 صفیں صرف میری امت کی جنت میں جائیں گی. وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سب رسل مل کر ان کی جو امتیں جنت میں جائیں گی وہ کل 40 صفیں بنیں گی. میں اکیلا 80 صفیں لے کے جنت میں جاؤں گا. میرے دادا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الحاج حافظ بشیر احمد صاحب رحمہ اللہ
آپ یہاں بڑا ایک لطیف نقطہ بیان کیا کرتے تھے آپ کی سماعتوں کی نظر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو وراثت کا ایک اصول ہے نا، میں نے سراج العلوم فیض ملت علامہ فیض احمد اویسی رحمہ اللہ آپ سے پڑھی تھی، تو قرآن مجید میں للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ وراثت میں، باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے، تو لڑکے کے 2 حصے لڑکی کا 1۔ تو دادا جی فرمایا کرتے تھے کہ 40 اور 40 کتنے ہوتے ہیں؟ 80، 2 حصے 40 اور 40 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 حصے، اور 40 اور شامل کریں تو 120، 1 حصہ، تو کل صفحے کتنی تھی؟ 120، تو 40 اور 40 2 حصے 80۔ تو فرماتے تھے رب نے جب جنت کو وراثت میں بانٹا تو جو لڑکوں والا حصہ تھا وہ اپنے حبیب کی امت کو عطا کیا، اور لڑکوں والا ایک سارے نبیوں کی امتوں کو عطا کیا۔ بلکہ اگلی بات سنیں، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے صحیح ہے، صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، مرفوع بھی ہے، متصل بھی ہے، غیر مجروح بھی ہے۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی عطا کی ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ ویسے تو نبیوں کی دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں، لیکن ایک دعا رب نے ہر نبی کو ایسی عطا کی ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ حضور فرماتے ہیں قد دعا بہا، تمام جتنے انبیاء کرام گزرے سب نے اپنی اپنی وہ دعائیں دنیا میں ہی مانگ لی ہیں، لیکن انی اختبات دعوتی، لیکن میں نے وہ اپنی جو سپیشل کوٹے والی دعا ہے نا، وہ جو قبول ہی قبول ہے، حضور فرماتے ہیں میں نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، میں نے وہ دعا ابھی نہیں مانگی، طائف کے پتھر برسے پر حضور نے وہ دعا نہیں مانگی، رستے میں کانٹے بچھائے گئے حضور نے وہ دعا نہیں مانگی، حضور کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، حضور نے وہ دعا نہیں مانگی، حضور کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا کلیجہ چبائے، حضور نے وہ دعا نہیں مانگی، کربلا کا منظر پیش نظر تھا، سرکار نے وہ دعا نہیں مانگی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا وہ جو دعا آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے وہ کب مانگنی ہے اور کن کے لیے مانگنی ہے، یہ ہے وہ بات۔ حضور وہ دعا جو خاص دعا ہے پروٹوکول والی کب مانگنی ہے اور کس کے لیے مانگنی ہے، تو سرکار نے فرمایا وہ جو دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے نا وہ ابھی دنیا میں نے مانگنی نہیں، حضور کب مانگنی اور کن کے لیے، حضور نے فرمایا شفاعتن لامتی یوم القیامہ، وہ میں نے چھپا کے سنبھال کے جو رکھی ہوئی ہے وہ قیامت والے دن میں نے اپنی گناہگار امت کی شفاعت کے لیے رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور پھر یہ منظر ہوگا قیامت والے دن کے پوچھیں گے سبھی حشیر میں، بھئی پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہیں، اور کوثر بھی پکارے گا، آب کوثر، کوثر بھی پکارا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، بال اٹھا کے نہیں کہ چوکیدار بن کے، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت۔ حشر کا میدان ہوگا، سیاستہ کی حدیث ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک حوض عطا کرے گا، اور جو سب سے بڑا حوض ہے نا، حوض کوثر، حضور فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا یہ اس حوض کوثر میں کیا ہوگا؟ فرمایا اس میں شربت ہوگا۔ اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور ہوگا بھی شوگر فری۔ یہ بھی ٹینشن نہیں ہے کہ آدھا گلاس زیادہ پی لیا تو کہیں ہمارے پیارے قبلہ حافظ یونس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اعلیٰ ترین شربت ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ مسجد کافی بڑی ہے، اس کا سین بڑا ہے، وہ کتنا بڑا حوض ہوگا؟ یہ بات سمجھیں گے تو کئی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، ایک بات میں کئی باتیں۔ کتنا بڑا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ میرا حوض کوثر اتنا بڑا ہوگا، ایک طرف ملک یمن 1000 کلومیٹر دور، اور دوسری طرف سرکار نے فرمایا بائیں طرف۔ ویسے ہمارے حضور میاں شیر ربانی، میاں شیر محسن شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ سجا تے کھبا ساڈا تہاڈا ہوندا ہے، تے حضور دے دونوں ہی سجے۔ ادب والوں کی بات، ادب والی بات۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے دونوں ہی دائیں ہیں، بایاں نہیں۔ تو ایک طرف ملک یمن، ایک طرف ملک شام، اتنا بڑا سرکار نے فرمایا میرے حوض کوثر کی ایک سائیڈ بنے گی۔ نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر ایک گھوڑا دوڑنا شروع کر دے، ایک مہینہ تک دوڑتا رہے دن رات، میرے حوض کوثر کی ایک سائیڈ پوری نہیں ہوگی، اور اس کی 4 سائیڈیں ہوں گی۔ حضور وہ گہرا کتنا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ایک سائیڈ جتنی لمبی ہے اتنا ہی وہ گہرا ہوگا، یعنی قائمہ زاویہ ہوگا۔ یارو ایک بات تو سمجھے نا، آپ تو چیلاوان شریف کی بہت پر نور عرش نشین بستی کے رہنے والے ہیں، زیادہ بات کو پک کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا پانی کا اتنا بڑا حوض یہ اللہ کریم نے کس کے لیے بنایا ہے؟ کس کے لیے سجایا ہے؟ کن کو پلانے کے لیے اتنی بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے؟ یہ شادی آپ کرتے ہیں نا بچوں کی، تو جب آپ کھانے شانے لگاتے ہیں، ٹیبل لگاتے ہیں، اس پہ بوتلیں بھی رکھتے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے، ضیافت کرنی ہے، ان کو پانی پلانا ہے۔ پانی ہے تو پیچھے کھانا بھی ہوگا نا۔ تو یہ اتنا بڑا حوض کوثر رب نے بنایا کن کے لیے ہے؟ یہ حضور کی امت کے لیے سجایا گیا ہے، اتنا بڑا، اور گہرا بھی اتنا ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ جو اتنا بڑا ہے حوض کوثر ہے، اس میں سے وہ پانی پینا کیسے ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے اس حوض کوثر کے چاروں طرف میری امت کے لیے جنت کے پیالے سجا دیے۔ کیا سجا دیے؟ حضور وہ پیالے کتنے ہوں گے؟ پوچھنے والوں نے بھی کمال پوچھا، بتانے والوں نے بھی کمال بتایا۔ وہ پیالے کتنے ہوں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا میرے رب نے آسمانوں پہ اتنے تارے نہیں سجائے جتنے میرے حوض کوثر پہ کل قیامت والے دن پیالے سجا دیے جائیں، تاروں کی طرح بکھرے۔ آئی لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ کون سی قوم ہے، یہ کون سی جماعت ہے؟ جی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ستاروں کی طرح بکھری ہوئی۔ میں نے کہا مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف نہ سمجھ آئے نا تو 12 ربیع الاول شریف کو باہر نکل کے دیکھ لیجئے گا، شرق غرب شمال جنوب ہر طرف سے جہاں تمہیں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگتے نظر آئے، یہی وہ لوگ ہیں دل میں عشق مصطفیٰ
سنبھالے ہوئے جب حشر کے میدان میں حوض کوثر پہ آئیں گے، پہنچے کے بعد میں پیالے پہلے ان کے لیے تیار کر دیے جائیں گے۔ ایک طرف حضور کے اصحاب پاک ہوں گے، ایک طرف حضور کے اہل بیت اطہار ہوں گے، اور اس موقع پہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائیں گے جو میرے حوض پہ آئے اسے خالی نہ موڑا جائے، اسے پلایا جائے، شربت پلایا جائے۔ اب ایک بات سن لیں اور ایمان تازہ کر لیں، حضور فرماتے ہیں فَعِندَمَا يَجِيءُ الْعَالِمُ التَّقِيُّ، جب میری امت کا کوئی متقی عالم آئے گا، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ کا یہاں پہ جامعہ دارالعلوم قرب و جوار سے، آپ کے ہاں تو یہاں ایک بہت بڑا چشمہ صافی بہ رہا ہے، خوش قسمتی ہے۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور اس کی قدر کا پتہ خدا کی قسم حشر کے میدان میں لگے گا۔ حضور فرماتے ہیں جب میری امت کا کوئی عالم آئے گا نا اس پل صراط پہ، اس آب کوثر کے اس حوض پہ، تو سرکار فرمائیں گے اس کو نہ ادھر بھیجو نہ ادھر بھیجو، اسے میرے سامنے لاؤ، میرے سامنے لاؤ۔ اور پھر سرکار سامنے بلا کے اسے کرسی پہ بٹھائیں گے، کرسی پہ بٹھا کے حضور فرمائیں گے سب کو پیالوں میں، اسے پیالے میں نہیں پلایا جائے گا۔ حضور پتہ کیا کریں گے؟ اپنے دونوں ہاتھ ایسے، ہماری بولی میں اسے بوک کہتے ہیں، اردو میں چلو کہتے ہیں۔ حضور اس طرح کر کے سرکار فرمائیں گے میرے چلو کو آب کوثر سے بھرو، تو صحابہ کرام بھریں گے تو سرکار اس عالم دین کے ہونٹوں سے لگا دیں گے اور فرمائیں گے سب کو آب کوثر سے پلایا جائے گا، تو نے مخلص ہو کے میرے دین کی خدمت کی، تجھے میرے دست کرم سے سیراب کیا جائے گا۔ چراغ گولڑا بولے عرض کیا حضور وہ جب نگاہ کرم فرمائے نا اس وقت اپنے دست کرم سے پلائیں تو اس وقت مجھے بھول نہ جائیے گا۔ تڑپ کے کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کہنا، مجھ پہ بھی میں
بڑے عظیم شاعر ہیں. وہ تیرا درس جھکنا تو خدا کے آگے, وہ تیرا درس جھکنا تو خدا کے آگے, وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا, وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا. مقطع ہے آخر شعر کہ مجھ پہ محشر نصیب ان کی نظر پڑ ان کی نظر پڑ گئی, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ میرے سرکار عطا کرتے ہیں, کل بھی عطا کرتے تھے, آج بھی عطا کرتے ہیں. حضور کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ. یہ دو باتیں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا بڑی توجہ سے. صحابی رسول کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ. 10 سال حضور کی خدمت کی. بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتے تھے, اذان کے وقت آ جاتے تھے, پھر جب سورج کچھ طلوع ہو جاتا تھا پھر چلے جاتے تھے, پھر آ جاتے تھے ظہر کے وقت, عصر کے بعد چلے جاتے تھے, پھر آ جاتے تھے مغرب کے وقت, پھر عشاء کے بعد جاتے تھے. یہ ان کی روٹین بنی. اور حضور کے گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی, بچہ بچی نہ ہوا, کافی عرصہ گزر گیا. اب ماؤں کو بڑا چاہ ہوتا ہے کوئی بچہ ہو پھر ہم اس کو کھلائیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی, بیٹا تم حضور کی خدمت میں رہتے ہو, دنیا دور دور سے آ کے جھولیاں بھر کے جا رہی ہے, تو تم عرض کرو نا حضور نگاہ کرم فرمائیں, اولاد کی نعمت ہے عطا فرمائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, سرکار کی بات ہے, لیکن جیسے ہی حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ اقدس میں جیسے ہی پہنچتے ہیں, اس کو ذرا مختصر کر لیجیے گا تاکہ وہ بات جو ہے نا وہ توجہ رہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں تو وہ اولاد کی دعا والی بات بھول جاتے ہیں. کیوں کہ وجاہت مصطفیٰ ایسے کہ حضور کو دیکھتے تو ہر چیز بھول جاتی. بلکہ کبھی کبھی صحابہ کرام اس بات پہ رویا کرتے تھے کہ ہم نے جی بھر کر دیدار مصطفیٰ نہ کیا. حضور کی باتیں تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سراخان مصطفیٰ جناب محترم غلام فرید چشتی صاحب ماشاءاللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوتے تو وہ سوال کرنا ذہن میں نہ آتا. اسی کیفیت میں کچھ عرصہ گزر گیا, حتیٰ کہ ہمارے محترم مکرم حضرت آپ بلبل چمنستانی رسول واسف حبیب کبریا غلام فرید صاحب آپ تشریف فرما ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتوں سے نوازے.
بڑی توجہ والی بات ہے. جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں دعا کروانے کے لیے اولاد کی. حضور کوئی بچہ ہو جائے اولاد ہو جائے کام چل پڑے, کیونکہ اولاد نہیں نہ ہوتی تو گھر والوں کو ٹینشن کم ہوتی ہے, ارد گرد والے بڑا چھیڑتے ہیں بھائی ہوا کیوں نہیں ہے. بھائی جب یہ تو یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. یہ تو رب کی مرضی ہے, جب چاہے جسے چاہے بیٹا دے بیٹی دے دونوں دے نہ دے, یہ تو اس کی مرضی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں جب آتا حضور کو دیکھتا وہ سوال بھول جاتا, حتیٰ کہ کچھ عرصہ گزرا تو والدہ محترمہ ذرا ایک دن جلال میں تھی. میں جس وقت گھر گیا تو والدہ محترمہ آپ جلال کی کیفیت میں, آپ نے فرمایا تم دعا کروا کے آئے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا ابھی ادھر سے واپس جاؤ, پہلے دعا کراؤ پھر آؤ. حضرت انس فرماتے ہیں میں اسی وقت اسی قدموں پہ واپس پلٹا اور میں نے کہا آج جو مرضی ہو جائے, آج میں نے دعا کروانی ہی کروانی, آج میں نے اولاد کی عرض پیش کر دینی ہے. تو کہتے ہیں میں آ کے مسجد نبوی شریف میں ایک ستون کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا. سرکار کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت نہیں تھا باہر آنے کا, حضور تشریف لاتے تھے ظہر کی نماز کے وقت. میں نے کہا آج میں سارا دن بیٹھوں گا ادھر, ظہر کے وقت حضور آئیں گے تو پھر عرض کروں گا. لیکن کیا ہوا, کہتے ہیں میں ٹیک لگا کے ستون سے بیٹھا, اسی لمحے حضور باہر تشریف لے آئے. مجھے دیکھا تو دیکھ کے حضور فرمانے لگے بھئی انس یہ تو تمہارا چھٹی کا ٹائم تھا, کیسے آئے؟ اگر وہ پوچھ لے مجھ سے تجھے کس بات کا غم ہے, اگر یہ پوچھ لے مجھ سے تو پھر کس بات کا غم ہے؟ بھئی چھٹی کا وقت ہے کیسے آئے ہو؟ حضرت انس فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا نا مجھے پوچھا اب کیسے آئے ہو, تو وہ جو بات تھی نا وہ اولاد والی وہ پھر بھول گئی. میں نے عرض کی حضور میں ویسے ہی آیا. اچھا تو ویسے آیا تو پھر آؤ مجھے وضو کرواؤ. کتنے خوش قسمت سعادت مند وہ لوگ جو میرے آقا کریم رحمت اللہ عالمین حضور کو وضو کروایا کرتے. کہتے ہیں میں نے لوٹا لیا پانی بھرا حضور کو وضو کروایا, اور وضو کرتے ہوئے جس وقت سرکار کریم آقا رحمت اللہ علیہ حضور مسح فرمانے لگے نا تو فرماتے ہیں مجھے بھی بات یاد آ گئی کہ میں آیا کیوں تھا لیکن زبان پہ نہ آ سکی, تو سرکار نے میرا بازو پکڑ لیا, مسح روک کرنا بازو پکڑ کے فرمایا انس صحیح بتاؤ نا کیسے آئے؟ کہتے ہیں مجھ سے بولا نہ گیا لیکن آنکھوں سے, آنکھوں کی بھی ایک زبان ہوتی ہے, آنسو نکلنا شروع ہو گئے. تو سرکار نے فرمایا اچھا انس پھر تجھے اولاد چاہیے, دل کی جانتے ہیں حضور تمہیں اولاد چاہیے. حضور وہ لوگ تانے دے رہے ہیں, بڑی پریشانی ہے, اماں جی بھی ناراض ہو رہی ہیں, کرم نوازی فرمائیں. تو سرکار نے فرمایا پھر ہاتھ اٹھاؤ نا. حضرت انس نے ہاتھ اٹھائے, سرکار نے دستے کرم اٹھائے اور حضور نے دعا کی یا اللہ میرے انس کو مال بھی دے, اولاد بھی دے, جنت بھی دے. لینے آئے تھے ایک چیز اور مل کتنی گئی, اولاد بھی دے, مال بھی دے, جنت بھی دے. فرماتے مال مجھے اتنا ملا کہ مدینہ طیبہ کے باہر لوگ جب نکلتے تھے تو چاروں طرف پہاڑوں کے اوپر جس کی بکریاں بھیڑیں اور اونٹ چرتے نظر آتے تھے وہ حضرت انس کے تھے. لوگوں کا باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا, میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اور فرماتے ہیں حضرت انس کی اولاد پتہ کتنی دی. یہ آج لوگ 2 ٹکے کے لوگ اٹھ کے باتیں کرتے ہیں اولیاء پہ, انبیاء پہ, بزرگان دین پہ. میرے حضور بے بی پاک سرکار ابھی ان کا وصال ہوا ہے, ہمارے پاک پتہ شریف کی ایک بیوی گئی کہ اولاد نہیں ہے, بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں. یہ سچا واقعہ ہے, میری اپنی آنکھوں کا دیکھا. بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں, اور شوہر نے کہا اب اگر بیٹی ہوئی تو تجھے طلاق دے دوں گا. تو حضور بے بی پاک نے ایسے قلم اٹھایا کاغذ پہ تو نصیر اللہ غلام اس طرح نام لکھنے شروع کر دیے. جب چھٹا نام لکھا نا تو اس بیوی کو سمجھ آ گئی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا, بس
مہربانی فرمائے. اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے عطا کیے. اور نبیوں کی شانیں تو براؤ برا ہے. اللہ اپنے ولیوں کی نہیں موڑتا, ان کی زبان سے نکلتا ہے ہو جاتا ہے. سرکار نے دعا دی الہی ان کو اولاد عطا کر, تو پتہ کتنے بیٹے ہوئے, پتہ کتنے بیٹے ہوئے. تم ایک بیٹے کی بات کرتے ہو. حضرت انس کو اس دعائے مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 136 بیٹے عطا کیے. سبحان اللہ. آپ کی ذرا بڑی ہے, بات بڑی ہے. حدیث نہ ہو میں ذمہ دار, حدیث صحیح نہ ہو میں ذمہ دار, پکی اتھینٹک حدیث. 136 بیٹے اللہ تعالیٰ نے حضرت انس کو دعائے مصطفیٰ کے صدقے عطا کیے. اور فرمایا کرتے تھے حضرت انس, میں نے حضور کی مال والی دعا بھی دیکھ لی, میں نے حضور کی اولاد والی دعا بھی دیکھ لی. وقت آئے گا, حضرت انس فرماتے ہیں, انس حضور کی تیسری دعا بھی دیکھے گا. کون سی؟ جنت والی دعا بھی دیکھے گا. میں یہ جو پیغام دینا چاہتا ہوں, چونکہ پروگرام ابھی لمبا ہے, میں نے بھی ایک پروگرام پہ پہنچنا ہے. پیغام یہ ہے کہ حضرت انس پھر بھی کبھی کبھی رونا شروع کر دیتے تھے, اور بڑا ہی روتے تھے, اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے. تو صحابہ اکرام آ کے ان کو پانی ڈالتے, پھر ہوش میں آتے تو پوچھتے, بھائی نہ مال کی کمی ہے, نہ اولاد کی کمی ہے, نہ پیسے کی کمی ہے, نہ عزت کی کمی ہے, اور جنت بھی پکی ہے, بھائی روتے کیوں ہیں, اور روتے روتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں, ایک دن آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں, راز کی بات ہے. میں روتے روتے بے ہوش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, اور ہم میدان جہاد کے لیے نکلے ایران فتح کرنے, اور ہفتے میں ہم ایک شہر فتح کیا کرتے تھے. یہ حضور کے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. آج ایسے اٹھ کے باتیں کرتے ہیں, قربانیاں, شہادتوں کی داستانیں. ایک شہر, ایک ہفتے میں ایک شہر, وہاں مسجد بناتے, پھر اگلا شہر, پھر اگلا شہر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5000 مسجدیں بنی, 2000 شہر فتح ہوئے. تو فرماتے چلتے چلتے ایران کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا تستر. اس شہر میں ہماری جنگ شروع ہو گئی. ہر شہر ایک ہفتے میں ہم فتح کر رہے تھے, لیکن وہاں جب پہنچے نا, اس کی فصیل شہر بہت مضبوط تھی, لوہے کے گیٹ تھے. لڑتے 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 1 مہینہ 2 مہینے, حتیٰ کہ 1.5 سال گزر گیا. وہ شہر فتح نہ ہوا. عید بھی ادھر, شبرات بھی ادھر, دن رات ادھر, عیدیں بھی ادھر گزر رہی ہیں. 1.5 سال گزر گیا. حضرت انس فرماتے ہیں وہ شہر فتح نہ ہوا. ایک رات نہ دن کے وقت لڑتے لڑتے ہم رات کو جب سوئے تو دشمن نے گیٹ کھول کر ہم پہ حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو ہمارے سپاہ سالار نے کہا ابھی واپس جواب دو. جواب دینا شروع کر دیا. فجر تک لڑائی ہوتی رہی, اور عین فجر کے وقت مدینہ طیبہ سے مزید نفری پہنچ گئی, مدد آ گئی. اور ہمارے سپاہ سالار نے کہا رکنا نہیں ہے, تو ہم نے ان کے گیٹ توڑ دیے. اور جب اس تستر, آج اس کا یستر کہا جاتا ہے, آج بھی ایران میں ہے, ہم نے جب ان کے گیٹ توڑ دیے تو ہمارے سپاہ سالار کہنے لگے اب رکنا نہیں ہے, اب شہر فتح کر کے رکنا ہے, کیونکہ گیٹ ٹوٹ گئے, دوبارہ پتہ نہیں قابو آئے نہ آئے. تو ایک ایک انچ پہ کتنی کتنی جانیں جاتی تھی. لڑتے 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 حضرت انس کہتے ہیں آخر کار ہم نے وہ شہر فتح کر لیا. اور جب وہ شہر فتح کر کے ہم نے اوپر دیکھا تو ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا. فرماتے ہیں اس خونی کشمکش میں, موت کی کیفیت میں, وہ فجر کی نماز رہ گئی. یہ ہے وہ بات جو جس پہ بات ختم کر رہا ہوں. وہ فجر کی نماز رہ گئی تھی. فرماتے ہیں ہم نے وہ قضا پڑھ تو لی تھی, لیکن یہ جو میں روتے روتے کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہوں نا, یہ مجھے یاد آتی ہے کہ کل حشر کا میدان ہوگا. سرکار بھی کریم فرمائے گا بندوں کو پیش کیا جائے, تو فرشتے مجھے بازو سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں. اور مجھے یوں لگتا ہے رب پوچھتا ہے انس وہ تیری فجر کی نماز کیوں رہی تھی؟ پڑھ بھی لی تھی اور رہی بھی جہاد کرتے ہوئے تھی, اور بندہ بھی وہ ہے جن کو جنت کا ٹکٹ مصطفیٰ نے خود عطا کیا ہے. اور تقویٰ کی کیفیت یہ ہے کہ کہتے ہیں اس وقت میں رب کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا, مجھے جواب نہیں آتا, روتے روتے اس لیے بے ہوش ہو جاتا ہوں. دوستو یہ ہے پیغام. ان لوگوں کا تقویٰ بھی اس قدر بلند و بالا تھا کہ وہ اگر جنگیں بھی لڑتے تھے, قربانیاں بھی دیتے تھے, بارگاہ نبوی سے ان کو جنت کے ٹکٹ بھی عطا ہوئے تھے, مگر اس کے باوجود بھی وہ باعمل تھے, با کردار تھے,
ان کی کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ ہم شفاعت مصطفیٰ کریم کے امیدوار تو ہیں اور وہ کریم کرم بھی فرمائیں گے، مگر اپنے اپنے گریبان میں ہم سوچیں کیا اس پیرامیٹر پہ ہم پورے بھی اترتے ہیں؟ کیا ان عظیم ہستیوں کا جو کردار تھا اس کی کوئی خوشبو ہم میں ہے؟ تو اسی پہ میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ پیغام محبت آپ کو دیتا ہوں کہ آج عمل کی ضرورت ہے۔ عملاً ہم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں۔ زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے، تیزی کے ساتھ ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی نسلوں کو دین کے ساتھ جوڑ دیں۔ وہ بندہ کامیاب ہے جس کا وقت دین کے لیے، جس کی اولاد دین کے لیے اور جس کا سرمایہ دین کے لیے۔ یہ تین چیزیں، جس کی اولاد، جس کا سرمایہ اور جس کا وقت دین کے لیے ہے، وہ خوش قسمت ہے اور اس کا رستہ جنت کا رستہ ہے۔ دوستو اپنے آپ کو اس کاج کے لیے وقف کریں۔ خواجہ صاحب کا کہا گیا ہے کہ